چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آپ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آئے نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں، اور بخیر راغلے بھی کہتے ہیں۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے وہ تجوید و قرات کے مطابق ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں دعا۔ تو آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں، آؤ سیکھیں قرآن میں سورہ مزمل آیت نمبر 17 پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر ایک انداز سے، ایک آواز سے، اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے مل کر سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف 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 تتقون 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 فکیف تتقون فکیف تتقون ان کفرتم ان کفرتم ان کفرتم ان کفرتم فکیف تتقون ان کفرتم۔ فکیف تتقون ان کفرتم۔ کفرتم میں را کو آپ نے پر رکھنا ہے، موٹا کرنا ہے، زبان اوپر تالو میں لگانی ہے۔ فکیف تتقون ان کفرتم، فکیف تتقون ان
یوما یجعل الولدان يوم يجعل الولدان یوما یجعل الولدان يوم يجعل الولدان شیبا شيبا شیبا شيبا یوما یجعل الولدان شیبا يوم يجعل الولدان شيبا. پوری آیت کو ایک آواز سے ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. تھوڑا سا غنہ یومئی کا کمزور محسوس ہوا مگر اچھا پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ عز و جل. آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مخارج کو بھی سمجھیں گے، قواعد کو بھی سمجھیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فا کا مخرج اوپر والے دانت کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حروف شفویہ میں سے فا یاد رکھنا ہے آپ نے. فَكَيْفَ کاف یا زبر کئی، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. کاف کا بھی مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا آگے قوف بھی آئے گا، اس کا بھی مخرج ہے، وہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. جب تالو کا نرم حصہ یوز ہوگا اور زبان کی جڑ تو وہی دونوں میں رہتی ہے، تو قوف نرم حصے سے قوف. اور جب زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے تو یہ کاف ہوا، یہ کاف ہوا، یہ کاف کتاب والا کاف، فکیفہ والا کاف. تو یہ کاف جو ہے زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے. یا لین نرمی سے ادا کریں گے. پھر فا آ گیا، فا پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. یاد رکھیے جب حرکات آئیں گی تو آپ نے نہیں کھینچنا، یا لین کو بھی نہیں کھینچنا اس میں، ٹھیک ہے. اور جب حرف مدہ آتے ہیں تو ان کو کھینچنا ہوتا ہے، کھڑی حرکات آتی ہیں تو ان کو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تتقون تا پر زبر ہے، دوسرے تا پر بھی زبر ہے، دونوں حرکت ہیں، حرکات کو نہیں کھینچنا. قاف واو پیش کو واو مدہ ہے اس لیے ایک الف اس کو کھینچیں گے. نون پر زبر ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. آئیے تتقون میں تا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے تا ادا ہوتا ہے. 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. تا دال طا، تا دال طا. ان کو کہتے ہیں حروف نطعیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ. گڈ. تو یہ 3 ہوتے ہیں، تا دال طا. بعض بچے کہتے ہیں تو، کیا کہتے ہیں؟ اور گول بھی کر دیتے ہیں تو. یا بعض بچے ناک میں آواز نہیں لے جاتے مگر پڑھتے ہیں تو. تو بھی نہیں ہے، تو بھی نہیں پڑھنا، تو بھی نہیں پڑھنا، ناک میں بھی نہیں جائے. اس کا حرف کا جو مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، اور ادائیگی ہوگی، آواز آئے گی تو. کیا آواز آئے گی؟ تو، سختی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پر ہے تا، یہ بھی سختی سے ادا ہوتا ہے. تا تا باریک ہے، تو موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں اپنے تا کو باریک رکھنا ہے. تا کو تا سے ہی ملائیں گے. تا دوسرے والا تا مشدد ذرا رک کر بھی ادا کریں گے. قاف واو پیش قو واو مدہ ایک الف کھینچنا بھی ہے. اور پھر نون پر حرکت ہے، حرکات کو نہیں کھینچتے. حرف مدہ آتے ہیں تو ایک الف کھینچ دیتے، جیسے تتقون. نون کی زبر نہیں کھینچی، تا پر زبر نہیں کھینچا، مگر جیسے قاف واو پیش قو آیا لمبا ہو گیا. پڑھیں گے تتقون. تتقون. گڈ. ان کفرتم میں حمزہ ہے پہلے، یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، کیونکہ جس الف پر زبر زیر پیش آ جاتے ہیں وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا نون ساکن، نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. اخفا، اظہار، یا پہلے آپ اظہار بھی کہہ سکتے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. اچھا اب جب کبھی نون ساکن کے بعد حرف حلقی آتے ہیں یا تنوین کے بعد، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، یہ آپ نے دونوں یاد رکھنے ہیں، نون ساکن ہو یا نون تنوین. اب جیسے مثال کے طور پر یہ نون تنوین کہلاتا ہے، میم 2 زبر من، یہ نون تنوین ہے. اب آپ کہیں گے یہ نون تنوین کا یہ تو میم پر زبر ہے. جی ہاں، وہ حرف کوئی بھی ہو جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے نا ان کو نون تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. تو یہ اب یومن لکھا ہوا ہے، یومن، مگر یہ یومن آخر میں ناک میں آواز آئی نا، نون کی آواز آئی نا، یومن نون کی آواز آئی، تو یہی تو ہے، یہ نون تنوین ہوتا ہے، نون ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر نون ساکن میں نون کلیئر ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے نون ساکن.
اب دیکھیے نون ساکن بعد اگلا حرف ہے کاف. جب نون ساکن کے بعد حرف ہلکی آتے ہیں تو اظہار ہلکی ہوتا ہے, اور نون ساکن بعد حرف اخفا آتے ہیں تو اخفا ہوتا ہے. اب یہاں کاف جو ہے حرف اخفا میں سے, کاف حرف تو یہاں ہوگا اخفا. کیا ہوگا؟ یعنی ایک الف کا غنہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے, کاف کو باریک رکھنا ہے, کاف پر زبر ہے, فا را زبر فر, را ساکن سے پہلے زبر, را پر ہو جائے گا, را کو موٹا کرنا ہے. اچھا بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں کفاؤ کفاؤ, آواز عجیب سی آتی ہے, یعنی وہ کیا کرتے ہیں مخرج میں زبان لگاتے ہی نہیں ہے. کفرتم. اچھا بعض اتنا لگاتے ہیں, ایسے لگاتے ہیں کہ را کو ہلا دیتے ہیں بہت زیادہ, تو آواز آتی ہے کفرتم کفرتم. یہ بھی غلط ہے. کفرتم یعنی تکرار اصلی کرنا, تکرار سے مراد ہے کئی را ادا کرنا, تو کئی را نہیں ادا کریں گے. کفرتم. ہاں یہ ہوتا ہے کہ نو کے زبان میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے, وہ آپ کو خود کو معلوم ہو, سب کو آپ نے نہیں بتانا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اور تا میم پیش تم, یہاں دیکھیں میم ساکن کا قاعدہ, یہاں نون ساکن کا قاعدہ تھا, یہاں میم ساکن کا قاعدہ. میم ساکن ہے نا بھائی. آگے ہے یا, جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی, میم ساکن کے بعد ہر با آئے اخفاء شفوی, میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا, غنہ نہیں کریں گے, غنہ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یومین, یا واو زبر یا, واو ساکن سے پہلے زبر, واولین نرمی سے ادا کریں گے. یہاں یا لین تھا, یہاں واولین ہے, دونوں واولین یا لین نرمی سے ادا کریں گے. اچھا اب یہاں تنوین کے بعد آگے آگے یا, تنوین کے بعد ہو, نون ساکن کے بعد ہو. اب دیکھیں گے یا کون سے حروف سے, یا حروف یرملون میں, یا حروف یرملون میں. دیکھیں یرملون, یا را میم لام واو نون, یا پہلا حرف یرملون کا یا ہے. ٹھیک ہے, یرملون یرملون, یا را میم لام واو نون. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن تنوین کے بعد یا آ گیا. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا واو میم نون یہ چار حروف آئیں گے نا تو ادغام مال غنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ. تو یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا. اور اگر نون ساکن تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. تو یہاں ادغام بلا غنہ نہیں ہوگا مگر ادغام مال غنہ ہوگا. کون سا ہوگا ادغام؟ مال غنہ. ادغام مال غنہ ہوگا, ایک الف کا غنہ کریں گے. پھر یجعل. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں یجعل, ابھی بھی کسی بچے نے پڑھا تھا تو یج جیم کی ادائیگی وسط زبان, زبان کا درمیان, اوپر تالو کا درمیان. یج جا جی جو, جا جی جو. ٹھیک ہے, جیم. اب بعض بچے پڑھتے ہیں جیم, یا جا جی جو, وہ جیم میں چے جیسی آواز آتی ہے, کیونکہ اردو میں تو چے ہوتا ہے, عربی میں چے نہیں ہوتا. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یجعل کیا پڑھیں گے؟ یجعل. اب دیکھیں ابھی بھی آواز آئی تھی, یجعل, یج نہیں, یجعل. یجعل. گڈ, ابھی بھی تھوڑی آواز آئی ہے, اس کو بہتر کریں, بار بار سیکھیں. اچھا جیم حرف قلقلہ میں سے, حرف قلقلہ کتنے؟ 5, قاف طا با جیم دال. جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں نا, قلقلہ ہوتا ہے, آواز لوٹ کر آتی ہے. یہاں بھی آواز لوٹے گی. اور عین پر زبر ہے, لام پر پیش ہے, حرکات ہے, نہیں کھینچیں گے. عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے, عین زور دینا ہوتا ہے. یجعل. یجعل. بعض بچے پڑھتے ہیں یجعل یجعل, تو وہ تو حمزہ ہو جائے گا. یجعل. یجعل. گڈ, تو لام کو لام سے ملانا ہے, لام کو ہلانا نہیں ہے. پھر ولدان, ولدان ولدان, یہاں پر بھی دوسرے لام کو نہیں ہلانا, پہلے لام کو بھی نہیں ہلائیں گے. بعض بچے ہلاتے ہیں یومن یجعل یجعل الولدان, ایسے پڑھے ہوتے ہیں بچے. کیا بڑے بھی پڑھے ہوتے ہیں, تو نہیں پڑھنا. نہ لام کوئی بھی حرف ساکن آ جائے ہم نے نہیں ہلانا. کب تک؟ جب حرف قلقلہ نہ ہو. حرف قلقلہ جیسے ہی آیا, جیم آیا, یج آواز لوٹ کر آ گئی. اسی طرح اب, اد, اقو, اطو, تو یہ حرف قلقلہ آتے ہیں تو آواز لوٹتی ہے, مگر اس کے علاوہ کسی حرف میں آواز نہیں لوٹے گی. یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور دال الف زبر دا, الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے, نون پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے. شین یا زیر شی, یا مدہ ایک الف کھینچیں گے. شین کا مخرج زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر تالو کا درمیانی حصہ. جی ہاں, جیم شین یا, ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے, جیم شین یا. ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف
شجریہ کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ حروف شجریہ. حروف شجریہ 3 جیم شین یا. اچھا شیبا با زبر با یہ حرکت ہے نہیں کھینچیں گے. اچھا آپ با کے ساتھ نون بھی دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا نون یہ اصل میں شیبن لفظ کیا ہے یہ؟ شیبن ہاں یہ 2 زبر کی تنوین ہے. جی ہاں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ 2 زبر کی تنوین ہے اصل میں شیبن بن. اب یہ آگے سے ملایا جاتا ہے جب آگے سے ملاتے شیبن السماء شیبن السماء شیبن السماء منفطر به تو وہاں پر اگلی آیت سے جب ملتا ہے تو یہ پڑھا جاتا ہے. اب یہاں شیبن السماء تو اب جب ملائیں گے تو شیبن السماء مگر یہاں وقف کر دیں گے تو شیبن سے شیبا 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے تو الف سے بدل دیں گے یہ نون پھر نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے اور ملانے کی صورت میں پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پارہ 29 سورۃ المزمل کی آیت نمبر 17 17ویں آیت پڑھی. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوگی سمجھی بھی ہوگی سیکھی بھی ہوگی. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا آپ نے توجہ سننی ہے. جی ہاں جب استاد کوئی پڑھے نا جب آپ کو کہے کہ اب آپ نے سننا ہے تو پھر سننا ہے توجہ سے. بعض بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. اب ہم نے آپ کو سمجھایا کوشش کی تو آپ نے اچھے انداز سے کوشش کی سمجھنے کی. اب آپ سنیں اور مزید غلطیاں نوٹ کریں کہ یہ بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو بھی درست کرنا ہے. ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب یہاں پر ہم نے یوما پہ وقف بھی کیا تھا آیت کے درمیان میں وہ سمجھانے کے لیے کہ جب یومن پہ ہم وقف کریں گے آیت کے درمیان تو یوما ہو جائے گا. ٹھیک ہے 2 زبر کی تنوین الف سے بدلے گی. تو ہم نے یہ آیت کے درمیان بھی اس لیے وقف کیا کہ بعض بچے پڑھتے ہیں توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں تو یہاں یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. تو آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے اور بچے ہمارے جو ہے مخارج و صفات ان کا مقابلہ ہوتا ہے بڑے اچھے انداز سے کوشش کرتے ہیں جوابات دیتے ہیں. کوئی ایک ٹیم جیتتی بھی ہے کبھی کبھی مقابلے برابر بھی ہوتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے. ٹیمیں تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی. دونوں ٹیمیں تیار ہیں. دیکھتے ہیں ٹیم اے جیتتی ہے یا بی. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. بتائیے فکیف میں فا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اللہ جلدی کیجئے بات بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. ٹیم بی کی طرف جی ٹیم بی بتائیے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. اوپر کے دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے. سید عفان سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا ہے اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے. اللہ ٹیم اے پہلا ہی سوال آپ سے غلط ہو گیا جواب نہیں دے سکے. کوئی بات نہیں ہمت رکھنی ہے. ٹیم بی اگلا سوال آپ سے ہوگا. بتائیے تتقون میں قوف کا مخرج ہے کیا؟ جی بیچ میں کیا نام ہے نام بتائیں گے؟ معاویہ. معاویہ بھائی بتائیے کہ یہاں پر تتقون میں قوف کا مخرج ہے کیا؟ اب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا جواب بھی آپ نے ہی دینا ہے بھول گئے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں. سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. جی ہاں زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے. ٹیم بی کے ہو چکے 20 پوائنٹ. سبحان اللہ. ٹیم اے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اگلا سوال آپ ہی سے دوسرا سوال بتائیے ان کفرتم ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ بہت ایزی سوال. چلے سید عفیف کیا نام ہے؟ سید محمد عفیف. سید محمد عفیف بھائی بتائیے. اکفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. اچھا اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حروف آ جائے تو اکفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے.
ہم نے پوچھا ہے اخفا کی معنی کیا ہے؟ جی سید محمد عفیف دیجیے گا مائک، آپ کی بات کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں محمد علی بھائی۔ جی اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا. نون کو چھپانا، اخفا کی معنی ہے چھپانا، اور نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں۔ اور آپ کا جواب کمپلیٹ کر دیا ہے، ویسے آپ نے تعریف صحیح بتائی ہے، جواب درست ہو چکا ہے۔ 10 پوائنٹ مل چکے ہیں ٹیم اے کو، 2 سوالوں کے بعد 10 پوائنٹ ہیں، اور ٹیم بی کے جو ہے 1 سوال کے بعد 20 پوائنٹ ہے، کیونکہ ادھر والا سوال کا جواب ٹیم بی دے چکی ہے۔ اگلا سوال پھر آپ سے ہوگا، دیکھتے ہیں آپ بتاتے کیا ہیں۔ ان کفرتم میں یہ بتائیے کہ آپ سے پوچھتے ہیں تم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ سید وجیہ الدین سے پوچھتے ہیں۔ سید وجیہ الدین بتائیے کیا نام ہے؟ سید وجیہ الدین، سید واجد حسین. سید واجد حسین۔ سید واجد حسین کیا کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار صفوی. سوچ لیں، سوچ لیا. پھر سوچ لیں، اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ. اور آپ نے 30 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم بی نے۔ اگلا سوال، آخری سوال ٹیم اے سے، بتائیے جلدی، یومین، یومین میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی محمد حماس بھائی کو مائک دیجیے گا۔ جی محمد حماس بھائی کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ. مگر جواب درست ہو کر بھی آپ کے پوائنٹ ہیں 20 اور ٹیم بی کے ہیں 30، اور آخری سوال بھی پھر آپ سے ہوگا۔ آخری سوال بتانے کے لیے ہو جائیے ریڈی، بتائیے یومین یجعل یج میں کون سا قاعدہ ہے؟ ہم یہ آخر والے سے پوچھتے ہیں، یج، اج، 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 یج، کلکلا ہوا. کلکلا ہوگا، سوچ لیں، نام بتائیے۔ احمد. احمد بھائی نے جواب درست دے دیا، اور اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، اور 20 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے۔ تو اس کا مطلب ہے آج کا مقابلہ ٹیم بی 20 پوائنٹ کی لیڈ سے ون کر چکی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اب بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد حسن بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. حسن بھائی آپ یج، یج نہ پڑھیں، یج، یج یج۔ یج فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی اور انداز بنائیں، ٹھیک ہے، لہجہ بنائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو زینت دو اپنی آوازوں سے، تو اچھی آواز سے پڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم محمد علی بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد علی بھائی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اسپیڈ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا فكيف تتقون إن كفرتم يوما
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. محمد علی بھائی، ان کفرتم فکیف تتقون ان کفرتم، ٹھیک ہے، یہ درست کرنا ہے. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ماشاءاللہ، کوشش کی آپ نے اچھی. سانس ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، سانس ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ آپ چھوٹے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا آپ کا سانس وہاں تک پہنچ جائے گا. کوشش جاری رکھنی، ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد حسن بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد علی بھائی نے ترتیل میں پڑھا. دونوں چھوٹے بچے اچھی کوشش کی. اللہ پاک نے مزید اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.